اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بخیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ آخرت، یعنی آخرت پر یقین۔ ہمارا یقین آخرت پر کتنا ہے؟ آخرت کب آنے والی ہے؟ ہمارا یقین اتنا ہی ہے کہ جب آخرت آئے گی دیکھا جائے گا۔ آخرت بہت دور ہے، ابھی اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا کے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہمارا آخرت کو لے کے یہی عقیدہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی باریکی سے ہمارا حساب لینے والا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر بہت کمزور ہو چکا ہے۔ انسان کو اگر گناہوں سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اسے جا کے جواب دینا ہے، اور اگر اسے نیکیوں پر آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ بھی یہ ہے کہ اسے وہاں رسوا نہ ہونا پڑے۔ ہمارے اندر وہاں جا کے حساب دینے کا اگر تصور آ جائے گا کہ کوئی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، اور جیسے ہی میں اس دنیا سے جاؤں گا تو وہاں جانے کے بعد ہر چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ حساب لینے کا ایک ہی تصور انسان کے اندر بدلاؤ لا سکتا ہے۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ میں یہاں سے جانے کے بعد یہاں کیے ہوئے ہر کام کا مجھے حساب دینا ہے اور وہاں مجھے اچھا یا برا بدلہ ملے گا، اگر یہ یقینی نہ ہو تو کوئی اچھے کام کیوں کرے، کوئی اپنا تزکیہ کیوں کرے، کوئی جنت کے لیے محنت کیوں کریں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ لوگ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، نہ حساب دینے کا فکر ہوتی ہے۔ بس وہ جی رہے ہیں کہ ان کو نہ حرام حلال کی فکر ہے، نہ اپنے حقوق کی فکر ہے، نہ اپنی عبادات کی فکر ہے، اور ایسے لوگ ایسے ہی جی رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی ہر وقت فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے ہر کام کا حساب چیک اللہ تعالیٰ سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے زندگی میری کہاں گزاری ہے۔ وہی انسان آخرت میں فلاح پانے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے عقیدے کے کچھ کہانیاں، کچھ واقعات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا۔ اسے تقسیم کرنے کے لیے ایک آدمی کو تلاش کر رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، میں یہ خدمت انجام دے سکتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ڈر ہے مشک تمہارے انگلیوں میں نہ لگ جائے، تم اسے اپنے بدن پر نہ مل لو، اور قیامت کے روز اس کا جواب دے میں ہی ہوں گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے۔ خلیفہ تھے اس دور کے، لیکن ان کو فکر صرف مشک اپنی بیوی اپنے بدن پر ملنے کی ان کو فکر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ بیت المال عوام کا ہوتا تھا، ان کا اپنا نہیں۔ ان کی یہ فکر تھی۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے راستے سے شیطان گزرتے ہوئے ڈرتا تھا، اپنا راستہ کاٹ لیتا تھا، اور جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی تھی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں میں اٹھ کے روتے تھے، دن بھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے، ہر لمحہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ جنت میں جائیں گے، پھر بھی ہر لمحہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ یہی وہ فکر تھی جن ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، حرمت شراب کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 ہے کہ اس میں شراب پینا
منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے تھے۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو مدینہ منورہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے جب منادی کی آواز سنی تو ہر آدمی نے وہیں شراب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، برتنوں سے شراب پھینک دی گئی اور مٹکے توڑ دیے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی کہ جہاں بھی گڈھے تھے وہاں سب شراب جمع ہو گئی۔ یہ ایک منادی جب اعلان کیا اس وقت کا یہ ان کا عمل ہے کہ ہاتھوں میں شراب ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی ہم نے اعلان سنا ہے، جو ہاتھ میں ہے اس کو پی لیتے ہیں، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، کیا ابھی چھوڑنا ہے یا اس کی کچھ مدت طے ہے کہ کب چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کلیئرلی کیا کہا ہے، یہ سب نہیں سوچا۔ ان کو جیسے ہی وحی آئی، ان کو جیسے ہی میسیج ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا ہے، تو انہوں نے فوراً شراب کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کتنی برائیاں ہم دیکھتے ہیں، کیا کیا برائیاں ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاطر؟ کیوں ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیوں وہ ہر گناہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جب آخرت برپا ہوگی دیکھ لیں گے؟ ہم سوچتے ہیں آخرت بہت دور ہے۔ نہیں، انسان کی آخرت انسان کے موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ میری آخرت میرے مرتے ہی شروع ہو جائے گی، آپ کی آخرت آپ کے سانس رکتے ہی شروع ہو جائے گا، حساب کتاب ہمارے سانس رکتے ہی شروع ہو جائیں گے۔ کسے معلوم ہے کہ ہماری موت کب ہے؟ تو کیوں نہیں ہم اس آخرت کے عقیدے کو مضبوط نہیں بنا لیتے؟ ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داریاں پڑی تو سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں پوری فرماتے اور رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے۔ بیوی نے پوچھا تو فرمایا، میری سلطنت کے اندر جتنے بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، گمشدہ، مظلوم اور قیدی موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک بار یہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، ایک دفعہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کیا گھر میں 1 درہم ہے؟ انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ بیوی صاحبہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 درہم خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، جہنم کی ہتھ کڑیاں پہننے سے یہ تنگی میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہ ان کے آخرت کی وہ فکر تھی جو 1 درہم خرچ کر کے انگور کھانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آج ذرا سوچیں، ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ 1 درہم خرچ کرنے کے لیے بھی اتنا سوچنے والے خلیفہ، آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہمیں وہ فکر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ تو صحابہ کی باتیں تھیں، لیکن اس دور کی عورتیں بھی کچھ کم نہیں تھیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری فرمایا ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اکرمہ کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی ام حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی عرض کیا، اکرمہ ڈر کر بھاگ گیا ہے، عذراء کرام اسے پناہ دے دیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے اکرمہ پناہ میں ہے۔ ام حکیم نے شوہر کی تلاش میں نکلی اور تہمہ کے ساحل سمندر پر اسے جا ملی۔ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پناہ دی ہے، واپس چلو۔ راستے میں ایک جگہ دونوں میاں بیوی نے پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے قلوت یعنی ہم بستری کا ارادہ کیا تو ام حکیم فوراً الگ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تم مشرک ہو اور میں مسلمان ہو گئی ہوں، جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ اکرمہ کو یہ بات سن کر
बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा, अगर बात यह है फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान तो बहुत बड़ी खलीज हाइल हो चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर इकरमा ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। ज़रा सोचें, एक औरत है, शादीशुदा है, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन जैसे ही मुसलमान हो गई तो उसे अपने आखिरत की कितनी फ़िक्र होने लगी कि अपने ही शौहर को छूने नहीं दिया, जिस्मानी ताल्लुक़ात क़ायम करने नहीं दिया। बोल पड़ी कि मैं मुसलमान हो गई हूँ और तुम अब तक मुसलमान नहीं हुए हो तो मैं तुम्हारे लिए हराम हूँ। उनको मुसलमान होने में एक बीवी ने रोल निभाया कि वो भी मुसलमान हो गए। आज हम कितने लोगों को हमारे अमाल से, हमारी फ़िक्र से अमलन हम ये करके बता रहे हैं कि लोग हमसे कुछ सीखें। ये वो माशरे के लोग थे जहाँ पर ज़िना और शराब ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा था और एक से ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुक़ात को क़ायम करना भाई से फ़ख्र समझते थे, यानी अपने आप को शान महसूस करते थे। ऐसे लोगों में जब दीन की दावत आई तो उसके बाद उनके अंदर अक़ीदा या आखिरत पैदा हुआ तो पूरे माशरे के लोग मुत्तकी और परहेज़गार बन गए, पाकबाज बन गए, सारे बुराइयों को छोड़कर पाक दामनी इख्तियार कर ली और अपने गुनाहों का एतराफ़ करने लगे, मानने लगे कि हमसे गलती हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछने लगे कि हमारे गुनाहों से हमें पाक कीजिए इसी दुनिया में, ताकि अल्लाह ताला हमें आखिरत में इसकी सज़ा ना दे। ऐसी एक औरत का भी वाक़या आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे पाक करें, यानी मुझे सज़ा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर उसे भेजते हैं कि जाओ इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह ताला से तौबा करो और उसके पास माफ़ी मांगो। वो औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैंने वाकई में ज़िना किया है और सबूत के तौर पर मेरे पेट में बच्चा है, यानी मैं हमल से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, अच्छा तो अभी वापस जा और जब तक बच्चा पैदा हो जाएगा उस वक्त तो वापस आना। तो फिर वो जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो औरत वापस आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा पैदा हो गया है, अब मुझे पाक कर दें, यानी मुझे सज़ा दें। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, तू यहाँ से जा और जाके उस बच्चे को दूध पिला। जब उसके दूध पिलाने की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी फिर तो मेरे पास आना। तो उसके बाद वो औरत वापस जाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब बच्चे की दूध की मुद्दत ख़त्म होती है, दूध छुड़वा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस बच्चे को लेकर आती है और आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल, अब मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है और ये अभी खाने लगा है, और उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी देकर लाती है बच्चे के हाथ में। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते हैं। ये वो जज्बा था कि इंसान गुनाह होने के बाद उन लोगों को आखिरत का इतना डर था कि वो सज़ा दुनिया में ही भुगतने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके अंदर इतनी हिम्मतें नहीं होती थी कि आखिरत में जाकर अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी महसूस करें। आज ज़िना का क्या आलम है, आज ज़िना हर आम हो चुका है। आज ज़िना की कैफियत ऐसी है कि कोई आँखों से ज़िना कर रहा है, कोई हाथों से ज़िना कर रहा है, कोई अपने दिल से, कोई अपने दिमाग से सोचते हुए हर तरीक़े किसी ना किसी तरीक़े से इंसान ज़िना में मुब्तला है। अल्लाह ताला हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा कर दे। हम भी तो आखिरत पर ईमान रखते हैं, मगर हमारे अमली ज़िंदगी में झूठ, धोखा, फ़रेब, ख़यानत, बदअहदी, हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत वग़ैरह का इर्तिकाब भी बिला तहक़ीक़ करते रहते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को गुनाहों से पाक कर दे। उम्मीद है कि इन वाक़यात से हमें कुछ तो सीखने को मिला होगा और अल्लाह ताला हमें इन ऐसे वाक़यात से नसीहत पकड़ने वाले बने, हमारे अंदर वो गौर व फ़िक्र का मादा पैदा कर दे जैसे सहाबा के अंदर था। हर वक्त सोचने वाले बनाएं, हर वक्त गौर व फ़िक्र करने वाले बनाएं। हमारी आखिरत का हम तैयारी कर लें, इस दुनिया में ही वहाँ जाने से पहले वहाँ की तैयारी करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको गौर व फ़िक्र वाला दिल दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لے، آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔